الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ حبیب کبریا دو عالم کے ملجا و ماوا باعطائے کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں جلوہ فرما تھے۔ ایک نمازی آیا، نماز مکمل ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں اس نے دعا شروع کر دی، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی تو نے جلد بازی سے کام لیا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معلم بنا کر بھیجے گئے نا، آپ تربیت فرما رہے ہیں کہ دعا کس طرح کرنی چاہیے۔ فرمایا جب تو نماز سے فارغ ہو بیٹھ کر پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا کر جو اس کی شان کے لائق ہے، پھر مجھ پر درود پڑھ، پھر دعا مانگ۔ ایک اور نمازی آیا، اس نے نماز پڑھی، اللہ پاک کی حمد و ثنا کی، پھر درود پاک پڑھا۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی تیری دعا قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو کس طرح دعا کرنی چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یہ حمد بھی ہو گئی، صلاۃ بھی ہو گئی، اب دعا مانگے اللہ کی بارگاہ میں، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کا کلام رب کا قرب دلاتا ہے، اللہ کا کلام یہ جنت میں لے کے جائے گا، بندے کی شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ قرب خدا دلائے گا رحمان کا کلام، قرب خدا دلائے گا رحمان کا کلام، جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام۔ ہادی ہے متقین کا رہے مستقیم پر، اے مومنو چلائے گا رحمان کا کلام، قرب خدا دلائے گا رحمان کا کلام۔ اور رمضان اور قرآن تو ساتھ ساتھ ہی ہے۔ قرآن پاک رمضان میں نازل ہوا، اور ماشاءاللہ تراویح میں اور ویسے مسلمان کثرت سے تلاوت کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے۔ جبریل امی علیہ السلام ہر رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ ہم بھی قرآن پڑھیں۔ اور سبحان اللہ، قرآن پاک کی ابتدائی سورت سورہ فاتحہ، اس کے خاص فضائل احادیث میں مروی ہوئے، اس میں سے کچھ عرض کرتا ہوں، اور اس سے ہماری یہ بھی تربیت ہوگی کہ ہم سورہ فاتحہ کب کب پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو نماز تہجد میں سورہ فاتحہ پڑھتے سنا تو فرمایا، قرآن پاک میں اس کی مثل کوئی صورت نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے، جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تو گویا اس نے توریت، انجیل، زبور، قرآن پاک کی تلاوت کی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ پاک نے سورہ فاتحہ کی مثل صورت نہ توریت میں نازل فرمائی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہتے، ام الکتاب بھی کہتے، اور سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اور جب ہم بستر پر جائیں تو سورہ فاتحہ پڑھیں۔ بستر پر ہم لیٹ گئے تو لیٹ کر پاؤں سمیٹ لیں، سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ پڑھ لیں
تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تم سوائے موت کے ہر چیز سے امان میں ہو گئے. سبحان اللہ. جب بندہ سوتا ہے تو پھر پتہ نہیں ہوتا ہم کس حال میں ہیں. تو سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے، مگر پڑھنا درست ہے. ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امی علیہ السلام حاضر ہوئے. آسمان سے آواز سنی، سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور جبریل امی نے عرض کی یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا. ایک فرشتہ اترا تو جبریل امی علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یہ فرشتہ ہے جو آج ہی اترا، اس سے پہلے کبھی نہیں اترا. اب اس فرشتے نے سلام کیا، کہا کہ آپ انہیں 2 نوروں کی خوشخبری سنا دیجئے جو انہیں عطا کیے گئے، ان سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. 2 نور والے کو عطا ہوئے. وہ 2 نور کیا ہیں؟ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات. اور فرشتے نے عرض کی آپ اس میں سے ایک حرف بھی پڑھیں گے تو وہ آپ کو نور عطا کیا جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بسم اللہ شریف پڑھی اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کی پھر وہ آمین کہے. بسم اللہ شریف پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، پھر کہے آمین. جیسے وَلَا اب کہے آمین. نماز میں بھی جب امام کہے تو آمین کہنا ہوتا ہے آہستہ. جب یہ آمین کہے گا ہر فرشتہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرے گا. آسمان کا ہر فرشتہ بخشش کی دعا کرے گا. قرآن کی کیا شان ہے اور سورہ فاتحہ بہت ہی عظیم الشان ہے. سبحان اللہ. 100 بار پڑھ کے فاتحہ مانگو گے جو دعا، 100 بار پڑھ کے فاتحہ مانگو گے جو دعا، ہر مدعا دلائے گا رحمان کا کلام، ہر مدعا دلائے گا رحمان کا کلام، جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام، سکون دلی دلائے گا رحمان کا کلام. رحمان کا کلام، میرے رب کا کلام، جس کی زیارت ثواب، جس کی تلاوت ثواب، بے وضو پڑھیں تو ثواب اور وضو سے پڑھیں تو ثواب، وضو کر کے نماز میں پڑھیں تو ثواب، اور نماز میں قرآن پاک کا ثواب سب سے زیادہ ہے. قرآن پاک برکت والی کتاب اور اس کا بیان خود رحمان نے، ہمارے رب نے سورہ انعام میں فرمایا. آیت نمبر ہے 155. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری تو اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری کرو کہ تم پر رحم ہو. قرآن شریف میں کثیر خیر ہے، بہت زیادہ نفع ہے، بہت زیادہ برکت ہے. قرآن قیامت تک رہے گا. قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی، کوئی قرآن کو بدل نہیں سکتا، کوئی قرآن کو ختم نہیں کر سکتا، قرآن تبدیل نہیں ہو سکتا. قرآن مبارک ہے. اس قرآن کو لانے والا فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار جبریل مبارک ہے. جس مہینے میں قرآن نازل ہوا یہ رمضان مبارک ہے. جس رات میں قرآن آیا وہ مبارک ہے. مبارک ذات پر اترا. سبحان اللہ. خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہے کیا؟ میرے رب کا کلام.
جس کام پر قرآن کی آیتیں پڑھ دی جائیں وہ کام برکت والا ہو جاتا ہے. سب سے بڑھ کر قرآن کی تعلیمات اور ہدایات یہ بھی بابرکت ہے. تو قرآن رب کا کلام یہ بابرکت ہے. سبحان اللہ. تو مسلمان قرآن کی پیروی کریں، یعنی قرآن پاک کو فالو کریں. جو قرآن میں میرے رب نے فرمایا اس کے مطابق عمل کریں. اب قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے خوش نصیب کم ہیں، درست پڑھنے والے اس سے بھی کم ہیں. ہاں الحمدللہ مسلمان ادب کرتے ہیں، گھروں میں رکھتے ہیں، بڑے خوبصورت ریشمی غلاف چڑھاتے ہیں، زینت بناتے ہیں، مگر یہ سمجھنے کی کوشش ہم نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ بابرکت کتاب میں کیا فرمایا. جا بجا ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ رب کیا فرما رہا ہے. بار بار ایمان والوں کو خطاب کیا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں کو پتہ نہیں کہ رب کیا ارشاد فرما رہا ہے. کاش ہم قرآن پر عمل کرتے. اللہ اکبر. قرآن کریم کے احکامات پر عمل نہ کر کے دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے. فائدہ تو کیا ہونا ہے. تو قرآن پاک بابرکت کتاب ہے. اللہ اکبر. عظیم الشان کتاب ہے. اور قرآن پاک کی اس سلسلے کا ہمارا جو ایک سیگمنٹ ہے وہ ہے قرآن کی غیبی خبریں. اب سلسلے کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے تو کچھ اس میں سے بھی عرض کرتا ہوں. قرآن نے جو بھی غیبی خبریں دی بالکل درست ثابت ہوئی، اور کیوں نہ ثابت ہوں کہ رب کا کلام ہے. اس میں سے ایک پارہ 17 سورہ حج میں آیت نمبر 41-41 میں غیبی خبر ارشاد ہوئی. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں تو نماز برپا رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام. اس میں کیا غیبی خبر ہے؟ توجہ کریں، سمجھیں، سمجھ میں آئے گا اور مزہ آئے گا، دل میں اطمینان سکون داخل ہوگا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. اللہ پاک نے اس مبارک آیت میں یہ غیبی خبر دی کہ آئندہ مہاجرین جو مکے سے مدینے ہجرت کر کے آئے ایمان والے، ان کو زمین میں اللہ تبارک و تعالی تصرف عطا فرمائے گا، حکومت عطا فرمائے گا، اور ان کی سیرتیں، ان کی زندگیاں پاکیزہ رہیں گی، اور یہ بڑے اخلاص کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہیں گے. اس میں خلفائے راشدین کون ہیں؟ میرے آقا صدیق اکبر، میرے آقا فاروق اعظم، میرے آقا عثمان غنی، میرے آقا مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ ہیں خلفائے راشدین. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی کے شہزادے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، خاتون جنت کے جگر کے ٹکڑے، یہ بھی خلیفہ راشد ہیں. 6 مہینے ان کی خلافت رہی. ان کی خلافت جو ہے وہ عدل والی ہوگی، تقوی والی ہوگی. وہ تاریخ گواہ ہے، جو قرآن نے کہا وہی ہوا. قرآن کی غیبی خبریں، قرآن کی پیشن گوئیاں بالکل ثابت ہوئی، اور سارے خلفاء نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سمیت انہیں بڑی خوبی کے ساتھ انجام دیا. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو بڑی کوشش کرتے تھے، جن امور سے اللہ رسول نے منع کیا ان سے لوگوں کو دور رکھیں، برائی کے خلاف اعلان کرتے تھے، اچھے امور میں لوگوں کی ہمت افزائی کرتے تھے، اور احتساب، پکڑ، برائی سے روکنا،
پوچھ گچھ کرنا، اس میں تو آپ اپنا بھی محاسبہ کرتے تھے، اپنے شہزادوں کا محاسبہ بھی کرتے تھے. تو قرآن نے جو غیبی خبر دی وہ پوری ہو کر رہی، اور کیوں نہ پوری ہوتی کہ میرے رب کا کلام ہے. بالکل سچی خبریں ہیں قرآن کی. سیرت رسول عربی میں 40 سے زیادہ آیتیں جمع کی گئی ہیں قرآن کی پیشن گوئیاں کی ٹاپک سے. وہاں آپ پڑھیں کہ قرآن کی غیبی خبریں، انشاءاللہ آپ کو ہر سلسلے میں ایک ایک غیبی خبر بتانے کی کوشش کی جائے گی. اللہ کرے ہم عاشق قرآن بن جائیں. زنگ ہوگا دور دل کا بہت پائے گا سرور. نیکیوں میں دل نہیں لگتا، روزے میں دل نہیں لگتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا، تراویح میں دل نہیں لگتا، تو قرآن پڑھیں انشاءاللہ دل لگے گا. زنگ ہوگا دور دل کا بہت پائے گا سرور، پر نور بھی بنائے گا رحمان کا کلام. آئے فرشتے گھر میں تلاوت اگر کرو، شیطان کو بھگائے گا رحمان کا کلام. شیطان کو بھگائے گا رحمان کا کلام. قرب خدا دلائے گا رحمان کا کلام. جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام. پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے کی، یاد کرنے کی، عمل کرنے کی، بچوں کو پڑھانے کی، دوسروں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.